ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہے، ہمدرد کوئی نہیں، انسان بہت ہے۔ دل کا درد سناؤ تو سناؤ کس کو، جو دل کے قریب تھے وہ انجان بہت ہیں۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر وہ کافی مہارت سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ خاموشی سے بیٹھتے ہوئے اس کی پوری توجہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب مرکوز تھی۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے قدرتی مناظر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ یہ تو طے تھا کہ جب بھی وہ دونوں تنہا ہوں گے یا ان کا جھگڑا ہوگا یا پھر دونوں ہی خاموش رہیں گے، نارمل گفتگو ان کے درمیان جیسی ہو نہیں سکتی تھی۔ عاشر کو تھکن کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نیند کی کمی کے باعث سرخی سی تھی، لیکن ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو جایا کرتا تھا۔ بریزے کے دوست کا گھر ساتھ والے گاؤں میں تھا، جس کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ کچھ عاشر کی رش ڈرائیونگ میں بھی ان کو جلدی پہنچا دیا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو، واپسی پر میں یوسف کو فون کر دوں گی، وہ آ جائے گا لینے۔ بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈال کر وہ چادر کا کونا ٹھیک کرتے ہوئے سرسری سا بولی۔ ابھی یوسف کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عاشر کے ساتھ آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا آدھے گھنٹے کا کام ہے، اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تم یقیناً یہاں بیٹھ کر میرا انتظار نہیں کرنا چاہو گے، اس لیے واپس حویلی چلے جاؤ، میں آ جاؤں گی بعد میں۔ بریزے کا اتنا لاپرواہ انداز سے آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ لب بھیچے وہ اسے گاڑی سے اتر کر اس گھر کی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا، جہاں باہر ہی اس کی دوست کھڑی اس کی منتظر تھی۔ خود پر بے پناہ ضبط کرتے ہوئے وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے ریورس کرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس نے شکر ہی کیا تھا وہاں آدھا گھنٹہ بھی اس کے انتظار میں بیٹھنا محال تھا۔ ہیپی برتھ ڈے سونا، وہ گرم جوشی سے اس سے گلے ملی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ ایسے کیسے نہیں آؤں گی؟ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم مجھے کتنی عزیز ہو، کہ تمہارے لیے میں اس عاشر کے ساتھ سفر کر کے یہاں آئی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے حیرت ہے مجھے، تم دونوں نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اتنا سفر کیسے کر لیا؟ سونا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ان دونوں کے لڑائی جھگڑے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ بس کرو، اس کا ذکر کر کے موڈ خراب نہیں کرو۔ اور یہ رہا تمہارا گفٹ۔ بریزے نے ساتھ ہی گولڈن ریپر میں ریپ ہوا گفٹ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو ٹو، میں ہرگز نہیں بھولوں گی۔ اب چلو اندر، تمہاری پسند کی ڈشز بنوائی ہیں میں نے۔ اس کا بازو پکڑے وہ گھر کے اندر لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کے وہ دونوں باہر نکل آئی تھی۔ یہ پہاڑی علاقہ بھی کافی سرسبز اور شاداب سا تھا۔ وقت کا تو انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں کافی دور نکل آئی تھی۔ کچھ دیر اور رک جاتی نا یار، اس نے جیسے ہی یوسف کو فون کر کے آنے کے لیے کہا، سونا نے ناراضگی سے بولی۔ پہلے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے، رات کو عبیر بھائی کی رسم بھی ہے اور مجھے ریڈی بھی ہونا ہے۔ جانے کا تو اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو میں ضرور رک جاتی۔ حویلی میں تو رونق لگی ہوگی نا، آخر کو اتنے رشتے دار ہیں تم لوگوں کے۔ ایسی ویسی رونق، وہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹا گاؤں آباد ہو گیا ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، چلتے چلتے ایک دم کی تھی، لگا جیسے اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا ہو۔ کیا ہوا؟ سونا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ پتہ نہیں، ایسے لگا جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہوں۔ دیوار سے؟ سونا اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہاں دور دور تک تمہیں کوئی دیوار نظر آ رہی ہے؟ بریزے نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، جہاں دور تک خالی زمین تھی۔ کسی در و دیوار کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی وہم ہوا ہوگا تمہیں۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا سونا، وہ نروٹھے سے انداز میں بولی۔ اس علاقے کا موسم آج خشک اور سرد تھا۔ صبح سے سورج اور ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن بریزے کے سر سے ڈھلکتی ہوئی چادر اور اس کے بال ہوا سے لہرانے لگے تھے۔ ایک تو یہاں موسم کا بھی کچھ
پتہ نہیں ہوتا۔ صبح کچھ ہوتا ہے اور شام میں کچھ۔ سونا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ تم ہمیشہ کی طرح لیٹ مت کر دینا، شادی میں وقت پر پہنچ جانا۔ تم فکر ہی مت کرو، سب سے پہلے مہمانوں میں تم مجھے ہی پاؤ گی۔ واپسی کے راستے پر گامزن ان کے قدم مٹی پر نقش ہوتے جا رہے تھے۔ یوسف کے ساتھ جب وہ حویلی پہنچی تو وہاں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سورج ڈھلتے ہی فنکشن بھی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ علاقائی گانوں اور رقص نے ایک الگ ہی سما باندھا ہوا تھا۔ حویلی کے باہر کھلے احاطے میں کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، جہاں اشتہائی انگیز خوشبوئیں فضاؤں میں بکھر رہی تھی۔ وہ تیار ہونے کی نیت سے اپنے روم میں آئی، لیکن وہاں موجود اس کی کچھ کزنز کو پہلے سے وہاں تیار ہوتے دیکھ اسے شدید کوفت ہوئی۔ اسے عادت نہیں تھی کسی کے ساتھ اپنا روم شیئر کرنے کی۔ اپنی ماں کی تنبیہ کرتی نظروں کو خاطر میں نہ لا وہ انہیں وہاں سے جانے کا کہہ ہی دیتی، لیکن رائمہ پھپھو نے اس کی صورت دیکھ کر اسے ریشام کے روم میں جا کر تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، اور پھپھو کی تو وہ کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ ناچارہ اپنے کپڑے، میک اپ اور جویلری وغیرہ اٹھا کر ریشام کے روم میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئی، جہاں وہ مکمل تیار ہو کر بیڈ پر کچھ کتابیں پھیلائے بیٹھی جلدی جلدی فائل پر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بریزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، مصروف سے انداز میں اس کا جواب آیا۔ لیکن تم نے تو کل ہی سبمٹ کروا دی تھی۔ بریزے کے سوالیہ انداز میں کیے گئے جملے پر اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ یہ دوسری ہے، سرسری سے لہجے میں کہنے کے بعد وہ پھر سے اسے ختم کرنے میں لگ گئی تھی۔ بریزے کو صرف اس پر ترس ہی آیا تھا، جو اتنی محنت کرنے کے بعد ایک دن بھی کہیں جاب نہیں کرنے والی تھی۔ سر جھٹک کر وہ تیار ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد اس نے لکھنا بند کر کے فائل اٹھا کر پھر سے اس کا جائزہ لیا تھا، پھر شکر کا سانس بھرتے ہوئے بکھری ہوئی چیزیں اور کتابوں کی سمیٹ کر اس نے فائل بھی رائٹنگ ٹیبل کی ڈرا میں رکھ دی تھی۔ ٹخنوں تک آتی سبز اور سنہری فراق زیب تن کیے اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑے سے دوپٹے کو سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہ روم سے باہر کبھی خالی سر نہیں رہتی تھی، اور آج تو پھر دور اور نزدیک کے جانے کون کون سے لوگ جمع تھے۔ فل سلیوز ہونے کی وجہ سے اس نے صرف پھولوں سے بنے کنگن کی کلائی میں پہنے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور کانوں میں جھمکے پہننے کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی، جہاں مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ مرد حضرات کا الگ سے انتظام کیا جا رہا تھا، لیکن کزنز وغیرہ بھی وہاں دکھائی دے رہے تھے، جن کے اندر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ چند ایک لوگوں سے مل کر وہ اپنی جامع کی دوستوں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کو نظریں اس کی جانب بھی اٹھی تھی، جو انتہائی مصروف سا کام نپٹائے جا رہا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کر اس نے تقریب کے مناسب سے سیاہ کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنے بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر تک اسے ہی دیکھتی رہتی، جب کسی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ سالار بھائی، چہرے پر فوراً خفگی کے رنگ ابھرے۔ آئی ریئلی سوری ریشام، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری اسائنمنٹ بنانے میں ہیلپ کرنی ہے، لیکن باوجود کوشش کے نہیں آ سکا۔ وہ شرمندگی سے معذرت کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہیلپ کے بغیر بھی بنا سکتی ہوں، بلکہ میں نے بنا کر سبمٹ بھی کروا دی ہے۔ سینے پر بازو باندھے وہ اب بھی خفا تھی۔ ارے اتنی بڑی کب ہو گئی تم؟ مصنوعی حیرانگی سے کہتے ہوئے سالار نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں، آپ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا کریں۔ اتنا غصہ؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا، جن پر دبا دبا سا غصہ تھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں؟ اس کے سختی سے استفسار کرنے پر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
اس کے باوجود آپ، میں تمہارے لیے یہ لایا تھا۔ ریشام کی شکایت کرتی زبان کو بریک لگی تھی۔ نازک سی رسٹ واچ سالار نے اس کی سمت بڑھائی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ واچ پکڑتے ہوئے بھی اس کا انداز خفگی بھرا ہی تھا۔ لیکن میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں۔ ساتھ ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا، میں منا لوں گا۔ سینے پر بازو باندھے وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر اعتماد سے بولا۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے، بلیک شال کو شانوں پر پھیلائے وہ ریشام کے پاس کھڑا اس سے نوک جھونک میں مصروف تھا، یہ جانے بغیر کہ کتنی ہی معنی خیز نظریں ان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رسم کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ ڈھولک کے ساتھ شادی کے گیت بھی گائے جا رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد رفت بھی جاری تھی۔ ایسے میں وہ دنیا جہاں کی بیزاری چہرے پر لیے وہ الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے بریدے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ زاریہ غازی نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ تو ایسی محفلوں کی جان ہوا کرتی تھی، اسے تو اس طرح ہلے گلے اور شور شرابے کافی پسند تھے، اور آج جب گھر کی شادی تھی تو وہ چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ ٹیبلٹ لا دوں تمہیں؟ میں نے کھا لی تھی لیکن ابھی بھی سر پھٹ رہا ہے، میں روم میں جا کر کچھ دیر آرام کر لوں۔ ہاں کیوں نہیں، یہ فنکشن تو رات گئے تک چلے گا، تم آرام کر لو کچھ دیر۔ وہ تو بس جیسے اجازت ملنے کے انتظار میں ہی تھی، فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آئی تھی۔ سب سے پہلے بھاری سا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا، پھر ڈریس چینج کیے بغیر ہی وہ آرام کی نیت سے لیٹ گئی تھی۔ کافی دنوں بعد آج سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی۔ درجہ حرارت آج نارمل تھا، گزرے دنوں کے مقابلے میں آج سردی زیادہ نہیں تھی۔ وہاں شام کے وقت کافی چہل پہل سی تھی۔ اس علاقے میں ایک ساتھ بنے لکڑی کے تمام گھر تقریباً ایک جیسے ہی دکھتے تھے، جس کے سامنے چوڑی روڈ کے بعد سامنے بڑا اور کھلا سا پارک تھا۔ آج بچوں کی تعداد وہاں زیادہ تھی۔ ایک گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا، جہاں سے 2 اسٹیپس اتر کر وہ نیچے آتی دکھائی دی۔ ٹخنوں تک آتے پھول دار فراق اور سر پر بندھی اس حجاب والی لڑکی کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، جس میں موجود تازہ بیک ہوئے کپ کیکس نے ایک میٹھی سی خوشبو سارے میں پھیلا دی تھی۔ ہیری، اس نے روڈ پر ہی فٹ بال کھیلتے ان 5-6 لڑکوں میں سے ایک کو آواز دی، لیکن وہ کھیل میں مصروف اسے سن نہیں پایا تھا۔ ناچارہ اس نے اس بار تیز آواز میں اسے پکارا، جس کے باعث باقی لڑکے بھی کھیل روک کر اسے دیکھنے لگے تھے، اور جب اس کے ہاتھ میں موجود اس ٹرے کو دیکھا تو ہیری کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آئے تھے۔ کیا بات ہے، اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فٹ بال کو انگلی پر گھماتے جیک نے ایک گہری سانس لے کر کپ کیکس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ آئزل کو احساس ہوا کہ وہ غلط وقت پر وہاں آئی تھی، لیکن اب تو ٹرے چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان سب کی نظریں اس پر بڑھ چکی تھی، کوئی ان کو دیکھنا بھی نہیں، یہ صرف ہیری کے لیے ہے۔ اس نے پہلے وارن کر دیا تھا۔ اب اتنی ظالم نہ بنو، ہم بھی تمہارے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی تو تھوڑا سا حق بنتا ہے۔ ایک آدھ کپ کیک تو ہم بھی چکھ ہی سکتے ہیں، کیوں دوستو؟ ایک نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے ہمسائے کے حقوق یاد دلانے کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ جواب، کیوں نہیں، ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ کیک دان کرنا شروع ہو چکے تھے، لیکن آئزل نے ٹرے پیچھے کر لی تھی۔ اسے معلوم تھا اچھے سے کہ انہوں نے صرف چکھنے میں ہی سب کا صفایا کر جانا ہے۔ تب تک وہ بھی پانی کی پوری بوتل سر پر ڈالنے کے بعد ہاتھوں کو شرٹ سے صاف کرتا واپس آ چکا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ اس سے اچھا تو تم گھر جا کر فریش ہی ہو جاتے، آئزل نے اس کی بھیگی شرٹ دیکھ کر کہا۔ میری منظر سے غائب ہوتے ہی ان لوگوں نے تمہاری محنت پر پانی پھیر کر یہ سب چٹ کر جانا تھا۔ میں یہ رسک کیوں کر لے سکتا تھا بھلا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک سی ابھری تھی۔ صرف ایک کیک اٹھا کر اس نے پوری ٹرے اپنے دوستوں کو دے دی تھی، جو خوشی سے ہیری از دا بیسٹ کے نعرے لگاتے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ ٹیسٹی ہے، ایک ہی بائٹ لے کر اس نے ستائش سے کہا۔
लेकिन वो नाराजगी से कुछ नहीं बोली। वो मुझे कभी अकेले नहीं खाने देते आइजल, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और तुम सब अपने दोस्तों को दे देते हो। आइंदा कुछ नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा ना सॉरी, आइंदा एक पीस भी नहीं दूंगा किसी को। वो सुनी अनसुनी करती पार्क की जानिब बढ़ गई थी। आइजल रुको तो, मेरी बात तो सुनो यार। वो आवाज़ें देता उसके पीछे पीछे जा रहा था। इस वाइट और ग्रे कलर वाले बंगले पर दुरानी प्लेट्स की तख्ती लगी थी, जहां अंदर नाश्ते की मेज सज चुकी थी। सरबराही कुर्सी पर विराजमान फरमान दुरानी नाश्ते के साथ साथ अखबार की सुर्खियों पर भी नजर दौड़ा रहे थे। उनके दाएं हाथ बैठा दारियान चाय के घूंट भरते हुए कुन आंखों से उन्हें देख रहा था। जो कहना है कह दो, मैं सुन रहा हूँ। वो उसकी नजरों का इर्तिकास महसूस करके पुरसुकून से बोले थे। वो गड़बड़ा उठा, लेकिन कहने में हिचकिचा रहा था। उसे मालूम था उसकी बात वो सुन तो लेंगे, लेकिन उस काम की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वो असल में कप टेबल पर रखकर वो खुद को कहने के लिए तैयार कर रहा था। वो मेरा एक दोस्त एकेडमी शुरू कर रहा है। मैं सोच रहा था कि फ्री टाइम में एक्सपीरियंस के लिए वहाँ ट्यूशन दे दूं। 2 सेकंड में अपनी बात खत्म करके वो फरमान के जवाब का मुंतजिर था, जो सपाट तासुरात के साथ अखबार फोल्ड करके मेज पर रखने के बाद उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। डिग्री मिलने से पहले मैं तुम्हें किसी जॉब या बिजनेस की तरफ जाने की इजाज़त हरगिज नहीं देने वाला। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बस। उनका अंदाज ठहरा हुआ था, लेकिन भाई मैं सिर्फ तजर्बे के लिए। वो कभी उनसे किसी बात पर जिद नहीं किया करता था, लेकिन आज वो उन्हें कायल कर लेना चाहता था। मेरी तरफ से इनकार है। अगर तुम मेरी इजाज़त और मर्जी के बगैर करना चाहते हो तो जो दिल चाहे वो करो, मुझसे मत पूछो। हतमी अंदाज में बात खत्म करके वो टेबल से उठ गए थे। उसने मलत तलब नजरों से नाश्ता करती ईशा को देखा, जिसने फौरन ही हाथ उठाकर नफी में सर हिलाया था। मुझसे तो हरगिज उम्मीद नहीं रखना। तुम्हारी बात उन्होंने सुन तो ली, मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं देंगे। उसने फौरन ही माजरत की थी। खिड़कियां खुली होने के बायस ठंडी और खुश्क हवाएं सीधी उसके कमरे में आ रही थी, जिन्हें बंद करने की नीयत से उसने एक पट को थामा ही था कि नजरें बेसाख्ता ही उस अनेक्सी की जानिब उठी। हवेली के सामने काफी सारे खाली रुकबे के बाद ही बैरूनी दरवाजा आता था, जिसके दाएं जानब बनी उस सफेद रंग की छोटी सी अनेक्सी की बत्तियां आज रोशन थी, वरना तो उमूमन उस वक्त वो अंधेरे में डूबी हुई होती थी। चादर उठाकर अपने गिर्द लपेटते हुए वो बगैर चाप किए कदम उठाए वहां से बाहर निकल आई थी। चौंकने अंदाज में यहाँ वहां देखकर चलते हुए उसका रुख उस अनेक्सी की जानिब था, जो यूसुफ के ज़ेरे इस्तेमाल थी। दुखते सर और शदीद थकान के बावजूद वो असाइनमेंट बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें थी कि बंद हुई जा रही थी। ऐसे में दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे जी भर कर बेजार किया था। इस वक्त वो हवेली का कोई काम करने के मूड में नहीं था, लेकिन इनकार करने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बेचारा स्टडी टेबल से उठकर उसने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन सामने खड़े वजूद को देखकर हैरत का झटका ही तो लगा था। आप यहाँ इस वक्त? अल्फाज मुश्किल से उसके लबों से अदा हुए थे। पकड़ो ये। उसने चादर में छुपा हाथ निकालकर एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी। अंदाज रूखा सा था। ये वो कंफ्यूज था। असाइनमेंट है, बना दी थी मैं बना ही रहा था बस। जाने क्यों उसे शर्मिंदगी सी हुई। दरवाजा बंद करो और सो जाओ सुकून से। बेजारी से हाथ उठाकर उसे टोकते हुए वो कहकर जाने के लिए पलट गई थी। फाइल लेकर वापस टेबल तक आते उसका जहन सुन हो रहा था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। रेशम कई बार पढ़ाई में ऐसे ही उसकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन वो हवेली की बेटी उस आम से मुलाजिम पर इतना मेहरबान क्यों रहती थी?
اور وہ بھی اتنا کہ اسے ملازم تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ہزار سوچیں اس کے دماغ میں ڈیرا ڈالے رکھتی تھی، لیکن وہ خود کو کسی خوش فہمی میں گرفتار نہیں کیا کرتا تھا۔ اپنی بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھنے کے بعد اس نے اس فائل پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جو بھی تھا ریشام ضمیر غازی اس کے ذہن و دل کا قرار تھی۔ فائل دراز میں رکھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ریشام، اس نے دروازے کے ہالٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے حیرت بھری آواز میں اس کا نام پکارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس وقت روم سے باہر کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے طاہر سے پوچھا۔ وہ میرا ایئرنگ کھو گیا تھا میرا۔ بس وہی دیکھ ہی رہی تھی۔ فی الفور اس سے کوئی بہانہ نہیں بن پا رہا تھا۔ جو ذہن میں آیا وہی بول گئی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کتنے بے وقوفانہ بات وہ کہہ گئی ہے۔ ایئرنگ ڈھونڈنے کا یہ کون سا وقت ہے، ذرا بتاؤ تو؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بہت قیمتی ہے سالار بھائی۔ اچھا، کون سا ڈائمنڈ لگا ہے اس میں؟ میری بیسٹ فرینڈ نے گفٹ کیا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا۔ صبح ڈھونڈ لینا، ابھی سو جاؤ جا کر۔ وہ نرمی سے بولا۔ بس جا ہی رہی تھی، گڈ نائٹ۔ اتنی جلدی جان خلاصی ہونے پر فوراً سے کہتے ہوئے اس نے روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ مین روڈ پر بنے شیشے کی دیواروں والے بک اسٹور کا منظر باہر سے واضح دکھ رہا تھا، جہاں اندر موجود کتب بینی کے شوقین لوگ کتابوں کی بڑی بڑی ریکس کے پاس کھڑے اپنی مطلوبہ کتابیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے غیر دلچسپی سے کتاب اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کرنے کے بعد واپس رکھتا جا رہا تھا۔ ہیری، تم بور ہو رہے ہو، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، ان کی ترتیب خراب مت کرو۔ آئزل نے خفگی سے اس بڑی سی میز کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جہاں چند افراد بیٹھے تھے۔ اوکے، میں نہیں ہاتھ لگا رہا کسی کو، اس نے کہتے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھ لیا تھا۔ ویسے تمہیں لینا کیا ہے آئزل؟ وہ اپنی کفت اور بیزاری چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ اسلامی بکس لینی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری ایک کرسچن فرینڈ اسلام پر ریسرچ کر رہی ہے اور کافی زیادہ ہمارے مذہب سے انسپائرڈ بھی ہے۔ میں اسی کے لیے کتابیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک رہی تھی۔ خوشی کے جذبات اس کے لب و لہجے سے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اچھی بات ہے، تم دیکھو کتابیں، میں تب تک کافی لے آتا ہوں، اس نے بے تاثر لہجے میں جواباً کہا۔ تو وہ بھی اوکے کہتی پھر سے کتابوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ نیو یارک سٹی کے جس علاقے میں وہ دونوں رہتے تھے، وہاں سب گھروں میں نان مسلم فیملیز آباد تھیں، سوائے آئزل جنید کے۔ آئزل کے باپ نے ایک نان مسلم سے پسند کی شادی کی تھی جس نے اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن آئزل کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد وہ علیحدگی لے کر اپنے پرانے مذہب میں واپس لوٹ گئی تھی۔ جنید حالی جب آئزل کے ساتھ وہاں شفٹ ہوئے تو اس کی عمر 7 سال تھی۔ دیار گھیر اور اس کھلے ڈھلے والے ماحول میں بھی جنید حالی نے اسے 7 پردوں میں چھپا کر ایک مشرقی باپ کی طرح ہی پالا تھا۔ ان کے ٹھیک برابر والے گھر میں ہیری اپنی ماں باپ اور چھوٹے بھائی جیک کے ساتھ رہتا تھا۔ ہیری اور آئزل کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ بچپن سے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے۔ اسکول جانا، شام کو پارک میں کھیلنا یا پڑھائی کرنا، وہ دونوں ہر جگہ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ جہاں جنید حالی آئزل کو زیادہ گھر سے باہر جانے اور دوسری چیزوں کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے، وہیں ہیری کو بھی صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کرتے تھے کہ آئزل سے زیادہ دوستی نہ رکھے۔ وہ دونوں خود بھی اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کبھی ملتے تھے تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے۔ ہیری کے دوستوں سے بھی آئزل کی اچھی دعا سلام تھی، لیکن وہ بھی اس کا ہیری کی طرح ہی احترام کرتے ہوئے اس سے فاصلے سے ملا کرتے تھے۔ سعدین حویلی کے سب سے بڑی بیٹے عبیر غازی کی بارات ایک شان و شوکت سے نکلی تھی۔ عبیر کی شادی ویسے بھی حویلی میں ہو رہی پہلی شادی تھی، اسی وجہ سے سارے ارمان جوش و خروش سے نکالے جا رہے تھے۔ بارات دوسرے گاؤں گئی تھی جہاں پہنچنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا اور رخصتی کے بعد واپسی میں بھی رات ہو چکی تھی۔ بارات تو دن میں ہی نکلی تھی، لیکن اب تو ہر سو رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ کافی ساری گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے راستے پر رواں دواں تھی۔
जिन में गार्ड्स की गाड़ियां भी शामिल थी। एक सुनसान कच्चे के रास्ते पर खड़ी स्याह रंग की वीगो इस गहरी रात का ही हिस्सा लग रही थी। रास्ते के दाएं बाएं दोनों तरफ खारदार झाड़ियां थी। ठंडी हवाओं में अचानक ही इजाफा होने लगा था। कुछ देर पहले तक ये हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन मौसम ठीक था। अब खनकी बढ़ने लगी थी। ऐसे में फास मोबाइल की टार्च के ऑन किए यूसुफ के पास खड़ा था, जो बोनट उठाए झुका हुआ इंजन की खराबी चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर कुछ उलझन के तासुरात थे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस खराबी की वजह से गाड़ी स्टार्ट होने से इनकार कर रही है। क्या हुआ? फाज ने उसको देखते हुए पूछा। समझ नहीं आ रहा कुछ, थोड़ी मसलते हुए उसने नासमझी से जवाब दिया। अगर गाड़ी में सिर्फ वो और फाज होते तो उसे गाड़ी खराब होने की इतनी परेशानी ना होती। कुछ ना कुछ इंतजाम वो कर ही लेता, लेकिन मसला ये था कि पीछे बरीजे और रेशम के साथ उनकी एक कजन भी बैठी थी। मेरे तो नहीं समझ आ रहा, तुम कुछ ट्राई करो, तुम तो इंजीनियर हो। आखिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल नहीं। फाज ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया। हम उम्र होने की वजह से उन दोनों के दरमियान आम मालिक और मुलाजिम वाला रिश्ता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह ही पेश आते थे। अबीर तो यूसुफ को सालार, आशिर और फाज की तरह ही छोटा भाई समझता था। आशिर से वो इतना फ्रैंक नहीं था और सालार से भी जरूरी बातों के अलावा वो ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होता था। मेरा एक दोस्त मैकेनिक है, जब तक कोई गाड़ी नजदीक नहीं आती उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। फोन पर नंबर डायल करते हुए यूसुफ ने फाज को देखकर कहा, जिसका ठंड से चेहरा जमने लगा था। इस इलाके में इतनी ठंड तो नहीं पड़ती, ना ही मौसम अभी इतना चेंज हुआ था। फिर आज क्या ऐसी खास बात है? वो हाथों को मसलते हुए गरमाइश पैदा करते हुए हैरानगी से यूसुफ को बोला, जिसने लाइल्मी से शाने अचका दिए थे। वो दोनों अपनी ही बातों में मसरूफ थे, जबकि पीछे बैठी बरीजे कोफ्त ज़दा थी। उसे लंबे रास्तों के सफर कभी पसंद नहीं रहे थे। अभी भी इंतहा की बेजार बैठी थी, जबकि रेशम और उनकी कजन जाले तो कब की सो चुकी थी। वक्त गुजारी के लिए फोन पर गेम खेलते हुए अचानक ही एक दिल फरेब सी महक उसे महसूस हुई। गैर इरादी तौर पर उसने सर को दाएं जानिब घुमाकर खिड़की से बाहर देखा, जहां लंबी लंबी खारदार झाड़ियां दूर तक फैली हुई थी। लेकिन वहां एक छोटा सा पौधा था, जो मुरझाई हुई और बेजान सी झाड़ियों के पास काफी खुशनुमा सा दिख रहा था। गुलाब का फूल? उसे खुशगवार सी हैरत हुई। दूसरे ही लम्हे वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। उस पौधे में वो सिर्फ एक ही फूल था, जो पूरा खुला हुआ था। उसकी भीनी भीनी खुशबू काफी दिलफरेब मालूम हो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे बरीदे ने झुककर उसे तोड़ लिया। हैरत की बात थी कि उस गुलाब की टहनी में कोई कांटा नहीं था। आहट की आवाज पर बोनट के सामने खड़े यूसुफ ने फोन कान से लगाए ही जरा सा साइड पर झुककर देखा। बरीजे बीबी फौरन कान से फोन हटाकर वो उसकी जानिब आया। सब ठीक है? उसका अंदाज फिक्रमंद था। उसने उन तीनों को तंबीह की थी कि गाड़ी से हरगिज ना बाहर उतरे। रेशम और जाले का तो उसको पता था कि वो नहीं आएंगी, लेकिन बरीजे के मामले में वो पहले ही मुताद था। हवेली की इस बेटी की नेचर को वो अच्छे से जानता था। उसे जिस चीज से रोका जाए ये वही किया करती थी। हाँ, सब ठीक है। उसका अंदाज हमेशा की तरह सपाट था। सादत गाजी की तरह वो भी उसे फकत एक आम मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। ये फूल, यूसुफ की नजरें उसके हाथ में मौजूद गुलाब के फूल पर पड़ी। उसे याद था कि वापस आते हुए जब वो गाड़ी में बैठी थी तो तब उसके पास ये फूल नहीं था। यहीं से तोड़ा है, उसने लापरवाही से उसकी खुशबू सूंघते हुए कहा। यहाँ से? यूसुफ ने हैरानगी से आस पास नजरें दौड़ाईं, जहाँ झाड़ियों के अलावा किसी दूसरे पौधों का नामो निशान नहीं था। बरीजे बीबी इसे फेंक दे। यूसुफ का लहजा अचानक ही संजीदा हुआ। क्यों फेंक दूं? उसकी पेशानी पर बल पड़े। मैंने कहा कि इसे फेंक दें और गाड़ी में जाकर बैठे। उसका अंदाज गुस्ताख नहीं था, लेकिन सर्द और सपाट सा था। क्या हो रहा है? फाज भी उनकी बातें सुनता वहीं आ गया था, जबकि रेशम और जाले भी जाग चुकी थी। तुम अपनी हद में रहो यूसुफ, बरीजे ने सख्ती से उसे वार्न किया। ये फूल कहाँ से आया है? वो तीनों हैरत ज़दा थे।
اس کی تیز خوشبو فضاؤں میں گھلتی جا رہی تھی۔ یہاں سے توڑا ہے انہوں نے۔ یوسف کو کہنے پر فاس نے چونک کر بریزے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھینکو، اس نے قدرے غصے سے کہا تو بریزے نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دور جھاڑیوں میں اسے اچھال دیا تھا۔ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی مجھے، فاس نے تعصب سے کہا۔ تم دونوں کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہو؟ صرف ایک پھول ہی تھا وہ، اس نے ناگواری سے ان دونوں کو کہا۔ تبھی دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس انہیں دکھائی دی۔ فاز اور یوسف دونوں ہی فوراً حرکت میں آتے ہوئے محتاط ہوئے تھے۔ جس سنسان جگہ پر وہ موجود تھے وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صد شکر کہ اس گاڑی میں سالار اور عاشر موجود تھے۔ ان کے پاس ہی گاڑی روک کر وہ دونوں اتر آئے تھے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ سالار نے ناسمجھی سے یوسف سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا تو عاشر نے بونٹ اٹھا کر اسے دیکھنا شروع کر دیا اور 5 منٹ کے اندر ہی وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ تم سے بہتر گاڑی کے مسئلوں کو کوئی جان نہیں سکتا اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سے یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ اسے کافی حیران کی تھی۔ فاز اور یوسف نے چوک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جو مسئلہ عاشر نے ٹھیک کیا تھا وہ اس میں تھا ہی نہیں، وہ 1000 بار چیک کر چکے تھے۔ تم نے کیوں منہ بنا رکھا ہے؟ کون سے جن سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ سالار نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میری کسی جن سے لڑائی کیوں ہوگی؟ یہ دونوں کسی جن سے کم ہے کیا؟ وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ سیاہ میکسی پہنے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے شفون کے دوپٹے سے خود کو کور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ناک بھی سرخ ہونے لگی تھی۔ آپ لوگ اس ٹائم اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر جناتوں کی بات نہ کریں بھائی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ زالے روحانسی صورت میں بولتی ہوئی ریشام کے قریب ہو گئی تھی۔ تم تو ہو ہی صدا کی ڈرپوک۔ بریزے کے ہاتھوں وہ بھی نہیں بچی تھی۔ رکو بریزے، سالار بھائی، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ہم اسے واپس اپنے ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتے، جانے پھر کون سی بے وقوفی کر بیٹھے۔ بریزے کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ فاز نے روک کر سالار سے کہا۔ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ سینے پر بازو باندھے۔ اس نے تیز نظروں سے صرف فاز کو گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے یہاں سے ایک گلاب کا پھول توڑ لیا تھا؟ تو عاشر اور سالار کے چہروں پر اب بھی ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ بھائی، گلاب کا ایک پھول تھا ان جھاڑیوں میں، صرف ایک۔ تو تمہیں اس بات کا غم ہے کہ اس ایک اکلوتے پھول کا گھر پھیلنے پھولنے سے پہلے ہی اس نے اجاڑ دیا؟ سالار کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ سالار بھائی، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ فاز کو جانے کیوں تشویش سی ہو رہی تھی۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فلمیں ڈرامے ذرا کم دیکھا کرو، کافی گہرا اثر پڑ رہا ہے اس کا تم پر۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے عاشر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو بریزے، تمسخرانہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ سالار کے پیچھے چل دی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بھی سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ اپنی مطلوبہ کتابیں لے کر جب وہ واپس آئی تو ہیری سینٹرل میز کے گرد بڑی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب موجود تھی جس کا مطالعہ کرنے میں وہ اتنا مشغول تھا کہ آئزل کے وہاں آنے کا بھی نوٹس نہ لے سکا۔ تجسس کے ہاتھوں اس نے ذرا سا جھک کر اس کتاب کے کور کو دیکھا۔ سارڈ آف اللہ۔ او ہیری، تم یہ پڑھ رہے ہو؟ اس کا جوش دیکھنے والا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کس قدر اسلام کے مخالف تھے؟ جنگ عہد جب ہوئی تھی تو وہ مسلمان صرف حضرت ابو سفیان اور انہی کی وجہ سے تو ہارے تھے۔ اور تمہیں وہ والا قصہ سناؤں میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کتاب دکھا کر جیسے اسے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، وہ خفت سے بولی، لیکن کیا تم نے وہ والا قصہ پڑھ لیا؟ 2 منٹ بعد پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہیری نے کتاب بند کر کے سائیڈ پر رکھ دی تھی۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ وہ پرسکون سا اسے پرجوشی سے بولتے ہوئے سن رہا تھا، جس کا من پسند مشغلہ ہی یہی تھا۔ وہ اسلام کے ٹاپک پر نان اسٹاپ بول سکتی تھی۔ جب بھی اسے موقع میسر ہوتا وہ گھنٹوں ہیری کو اسلامی تاریخ کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، جو بنا اسے ٹوکے چپ
چاپ اس کی سنتا رہتا تھا۔ بارات جب واپس حویلی پہنچی تو اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آتش بازی کی گئی تھی کہ دور تک آسمانوں پر روشنیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ کافی ساری رسمیں کرنے کے بعد کہیں جا کر سب فارغ ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ حویلی کی رونق آہستہ آہستہ مانند پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنی سماعتوں سے کچھ آوازیں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی مدھم لہجے میں اس کا نام پکارتے ہوئے اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس بھاری ہوتی پلکوں کو اٹھایا تھا۔ روم میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ سوئے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی جب اچانک کوئی چیز تیزی سے اس کی گردن کو چھو کر گزری۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند منٹوں میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ ہاتھ مار کے اس نے سائیڈ لیمپ روشن کر دیا۔ بڑی سی کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جس پر لگا جالی دار پردہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ بریزے کو اچھے سے یاد تھا کہ سوتے ہوئے وہ کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ چاند کی روشنی کی ہلکی سی لکیریں پردوں کے لہرانے سے جگہ بناتی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس سے کچھ دیر کے لیے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنا تھک گئی تھی کہ بنا چینج کیے ہی سو گئی تھی۔ ابھی کپڑے بدلنے کے ارادے سے وہ اٹھنے لگی تھی کہ غیر ارادہ سی نظریں سائیڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہ بڑی طرح چونک اٹھی۔ وہاں لیمپ کے پاس وہی گلاب کا پھول پڑا تھا جو وہ ویرانے میں پھینک آئی تھی۔